کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائیوں بہنوں، خدا کے کلام کا ایک حصہ آج میں پڑھوں گا۔ یہ ایک پیشن گوئی ہے، قریب 750 برس پہلے یسایہ نبی کی معرفت لکھا دی گئی، اور پھر ہم یہ دیکھتے کہ اس کا ایک ایک لفظ جو کچھ بھی کہا گیا تھا وہ خدا یسوع مسیح کی زندگی میں پورا ہوتا ہوا ہم دیکھ سکتے۔ اس کی زندگی میں یہ ساری باتیں پوری ہوئی ہیں۔ بڑے غور سے سنیے، یہ 53واں باب ہے یسایہ کا، وہ پڑھ رہا ہوں میں۔ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے۔ نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مستحق ہوں، کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، منہ چھپاتے تھے۔ اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں، ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے نہ کسی طرح کا ظلم کیا، نہ کیا، اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، مرنے کے بعد اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی، مرنے کے بعد عمر دراز ہوگی، اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ اپنی ہی جان کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا، سیر ہوگا۔ اپنے عرفان سے میرا صادق بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا، اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا۔
کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطاکاروں کی شفاعت کی۔ پیار اور دعا کے ساتھ آپ سب جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو میں سلام عرض کرتا ہوں۔ خداوند آپ کو سلامت رکھے، برکت دے۔ دنیا کے طور پر بھی ہم کو برکتوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی برکتیں جو روحانی برکتیں کہلاتی ہیں، وہ بھی خدا آپ کو دے، مالا مال کرے۔ خدا کرے آپ کا جو کلام، خدا کا کلام جو آپ کی نظر کیا جا رہا ہے اس وقت، آپ اسے سن سکیں، آپ کا دل اسے قبول کر سکے اور آپ کی زندگی میں خدا ان کو ایسا کام کر دے جس کی وجہ سے وہ خوش ہو اور آپ کو سچی خوشی نصیب ہو۔ آمین۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، خداوند کے پیارو، آپ ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ خداوند کی نظر میں آپ کتنے قیمتی اور پیارے ہیں۔ اپنے پیار سے خداوند آج آپ کو کچھ کہے گا، سننا۔ وہ آپ کو سمجھ بھی دے دے گا، مان لینا، بڑی برکت ہوگی۔ میرا سلام آپ کو، خدا کے حضور شکر گزاری کرتا ہوں آپ سب کے لیے۔ خدا کے کلام کی ایک بات آپ کو یاد دلاؤں گا، سکھاتا تو وہ ہے، میں اس بات کو کبھی بھولنا نہیں چاہتا جو خدا کے کلام میں مجھے بخشی گئی، اور میں اس کو بھولتا نہیں، یاد رکھتا ہوں۔ وہ یہ کہ کچھ لوگ ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، خدا کا شکر ہے سب استادوں کے لیے، سب کو میرا سلام۔ کسی قسم کی بھی جو اچھی تعلیم دیتے ہیں ان کو سلام میرا۔ لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو سوائے خدا کے اور کوئی آپ کو نہیں سکھا سکتا۔ انجیل کے مطابق، پاک کلام کے مطابق، مسیح کی ذات کے بارے میں، مسیح کون ہے، پاک انجیل میں یہ بتایا گیا کہ خدا کے سوا اور کوئی نہیں اس بات کو ظاہر کر سکتا، ورنہ ہم بہک جاتے ہیں اور خدا کے کلام کی تفسیر کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، بات کچھ اور ہوتی اسے کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں اس بات کو یاد رکھتا ہوں، خدا کرے میں بھول نہ جاؤں۔ اس کا ذکر ہے زبور 32 میں اور 8ویں آیت ہے۔ خداوند فرماتا، میں تجھے تعلیم دوں گا۔ خداوند یہوہ، میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا بتاؤں گا۔ میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ جو اس سے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ان کی تادیب بھی کرتا ہے، سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، ان کا ذہن کھول دیتا ہے، آسمانی حکمت انہیں عطا فرماتا ہے، تب وہ سمجھ سکتے ہیں خدا کے کلام کو، کیونکہ یہ پاک روح کی تحریک سے لکھایا گیا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا تھا، پاک روح تمہیں سمجھائے گا، سکھائے گا، یاد دلائے گا۔ یہ میری فریاد ہے خدا کے حضور کہ وہ خود آپ کو وہ باتیں بتائے جن کا جاننا اتنا ضروری ہے ایماندار کے لیے،
जितना सांस का आना जाना। जब वो तालीम देता है, खुदा तालीम देता, तो कुछ बातें चली जाती हैं, कुछ बातें आ जाती हैं। कुछ बातें जो हमारे लिए मुज़िर हैं, नुकसानदेह हैं, वो निकाल दी जाती हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो खुदा की वो बरकतें जिन्हें वो खुशी से देता है, वो आ जाती। एक वो रास्तबाजी है जिसे हम रास्तबाजी समझते हैं और बड़े खुश होते हैं। कोई हमारी तारीफ कर दे और कोई ना करे तो हम खुद अपनी तारीफ करते हैं, और हद ये है कि खुदा के सामने अपनी तारीफ करते अपनी रास्तबाजी की। एक ये रास्तबाजी है, लेकिन इस रास्तबाजी के बारे में आज देखेंगे कि खुदा के कलाम के मुताबिक ये रास्तबाजी ना तो खुदा को पसंद है और ना किसी दूसरे इंसान के लिए बरकत का बायस है। ये वो रास्तबाजी है जिसकी वजह से इंसान अपने लिए खुदा के फजल का दरवाज़ा बंद करता है, और इस रास्तबाजी की वजह से वो गुनाहगार जो पास आना मांगते हैं उनके लिए भी रुकावट बनता है। वो अच्छी रास्तबाजी है, उसका जिक्र है। तो हम खुदा के कलाम में देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने इसके लिए क्या कहा है, जिसे उस खुदा यीशु मसीह को, जिसको जानना अगर कोई चाहे तो खुदा से पूछे। इसी कलाम में से वो आपको वो बातें दिखा देगा कि आपकी अकल हैरान हो जाएगी। ये है यीशु, ये है मसीह, ये है मेरी मुश्किलात का हल, ये है मेरी बीमारी का इलाज, मेरा मसीहा। कभी उससे कहना, खुदा से दुआ करना है, खुदा तू बता मसीह कौन है। हमने तो बहुत लोगों से सुना है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तू बता वो कौन है। वो बताएगा आपको। मैंने क्यों ऐसी बात कह दी? इसलिए कह दी क्योंकि ऐसा लिखा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, है मत्ती की इंजील में ज़रा देखिए मेरे साथ, 11वां बाब है, उसमें ये खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा है और ईमानदारों का ये तजुर्बा है। ये 11वां बाब है, मत्ती की इंजील का 11वां बाब, और देखो क्या खुदा कहता है, खुदा यीशु कहता है, ये 25वीं आयत से पढ़ रहा हूँ मैं, 11वां बाब। उस वक्त यीशु ने कहा, आए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। कौन सी हैं वो बातें? हाँ आए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है। हम जिसका जिक्र कर रहे हैं सब कुछ उसके इख्तियार में है, ये उसका कहना है। सब कुछ मुझे सौंपा गया है, और एक जगह लिखा आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये कौन बताएगा? ये बाप, खुदा बाप जाहिर करता है, और कोई नहीं बता सकता। किसी को यकीन नहीं आएगा। मोजज़ात देखने के बावजूद उनकी आंख नहीं खुली है। मोजज़ात से नहीं होती, अरे ये तो खुदा की मेहरबानी से होता है। कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। ये खुदा यीशु मसीह का कहना है कि अगर जानना चाहते हो मुझे, खुदा के हुजूर फरियाद करो, वो तुम्हारी आंखें खोल देगा। एक दफ़ा खुदा यीशु मसीह के शागिर्द ने एक ऐसी बात कह दी थी उसके बारे में कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। लोग तो जाने क्या क्या कह रहे थे उसके बारे में। तो खुदा ने कहा था, पतरस घमंड ना करना, ये बात मेरे बाप ने तुझ पर जाहिर की है। इंसान नहीं जाहिर कर सकता ये कि मैं कौन हूं। उस खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि खुदा हम पर रहम करे और हमारी समझ में आ जाए। इस रास्तबाजी के बारे में जो रुकावट है उस आदमी के लिए जो सोचता है कि मैं रास्तबाज हूं, और उसकी वजह से जो रुकावट उन लोगों के लिए बन जाती है उसे देख के
जो आना मांगते हैं, जो बचना चाहते हैं गुनाहगार, अच्छी रास्तबाजी है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उनकी रास्तबाजी उन्हें भी डुबो रही है और दूसरों को भी धक्के देते हैं वो कि ना जाए, कहीं आ ना जाए मसीह के पास। वो क्या है उसके बारे में देखो, यही लूका की इंजील में से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इसका 19वां बाब है। लूका की इंजील उसका 19वां बाब है। ध्यान से सुनिए हैं, गुस्सा ना करना है, आपकी रासबाजी के खिलाफ कुछ नहीं कहा जा रहा, ये तकब्बुर के खिलाफ नहीं बात कही जा रही। मैं नहीं कह रहा, खुदा जाहिर करता किसी इंसान पर कि कहाँ वो गलत है और कहाँ वो सही है, ये खुदा का काम है। मेरा काम ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मेरी दुआ ये है कि खुदा हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक समझ दे दे। समझे आप, मेरी ये मिन्नत है, ये किसी पर हमला नहीं है। खुदा का कलाम कभी हमला नहीं करता, वो रहम कर देता कि इंसान पहचान सके, कायल करता खुदा का पाकरू, मुजरिम नहीं ठहराता, इलाज करता है। सुनिए ज़रा, खुदा यीशु मसीह का फरमान है ये। फिर उसने बाज़ लोगों से, सब ऐसे नहीं हैं, बाज़ लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते हैं कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे। हम रास्तबाज, वो नाचीज जो हमारी बात ना माने वो नहीं दाखिल होगा खुदा की बादशाहत में। जो हमारी रास्तबाजी को कबूल ना करे उसके लिए रास्ता बंद है। अपने ऊपर भरोसा रखते हम रास्तबाज हैं, बाकी आदमियों को नाचीज जानते। ये तमसील, मिसाल दी। ये दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा। कुछ ऐसे भी हैं जो इतनी ज़ोर ज़ोर से शोर मचा के दुआ करते, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, तो खुदा ही बेहतर जानता है। लेकिन खुदा तो उस दुआ को सुनता जो दिल से निकलती है कि ये बात जो दिल से निकलती है असर रखती है पर नहीं कुव्वत परवास मगर रखती है। वो खुदा देख लेता है अंदर क्या हो रहा है। जी में यूं दुआ करने लगा, आए खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, अपनी सारी आमदनी पर दे की देता हूं। देखा मैं कितना रासबाज हूं। खुदा को याद दिला रहा कि हो सकता है कि इस बात पर गौर न किया जाता हो आसमान पर, लेकिन मैं रासबाज हूं। मूसा की शरीयत को मानता हूं, शरीयत के तकाज़े पूरे करता हूं। मैं, ये शरीयत का तकाज़ा है, मैं करता हूं। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि यह शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहरा कर नहीं, वो अपने आप को ठहरा रहा रास्तबाज। इसका रास्तबाज ठहराने वाला कोई और है, वो अपने आप को गुनाहगार ठहरा रहा है। गुनाहगार दूसरे शख्स की बात रातबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। 2 किस्म की रास्तबाजी का जिक्र है खुदा के कलाम में। एक को हम कह सकते हैं वो शरीयत का तकाजा है, और एक और बात का जिक्र है जिसमें बाप की शफकत का तजुर्बा बयान किया गया है। एक शरीयत का तकाजा है, एक आसमानी बाप रहम करने वाले खुदा की शफकत का
تجربہ ہے، وہ تقاضا ہے، یہ تجربہ ہے۔ تقاضا کوئی پورا نہیں کر پایا آج تک۔ خدا کا شکر ان کے لیے جو اس دنیا میں نڈر ہو کر حلیمی فریادیوں سے آنسوؤں کے ساتھ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں۔ میں تو کر نہ سکا، ارے میری کالی کرتوتیں اوہ نا قابل ذکر ہیں۔ اگر ذکر کے لائق کوئی بات ہے تو وہ تجربہ جو مجھے اس کی شفقت کا ہوا ہے، رحم کا ہوا ہے۔ بہت ایسے راس باز تھے یسوع مسیح کے زمانے میں جن کو بڑی شکایت تھی خداوند یسوع مسیح سے کہ یہ گناہگاروں سے ملتا ہے۔ ہم نے تو یہاں تک سنا کہ ان کے گھر جاتا، کھانا بھی کھاتا ان کے یہاں۔ توبہ توبہ، یہ کہاں کا استاد کھڑا ہوا ہے؟ اس کے پاس یہ کون سی راس بازی ہے؟ موسیٰ نے تو ہمیں اجازت نہیں دی، ہماری شریعت تو یہ اجازت ہم کو نہیں دیتی۔ ہماری راس بازی کا جو معیار ہے اس کے مطابق ہم نہیں ان کو نزدیک آنے دیتے۔ وہ بھی کوئی راست بازی ہے جو انسان کے اندر نفرت پیدا کرے؟ ایسی راست بازی جس کا نتیجہ نفرت ہے؟ کچھ نظر آتا آپ کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھی کوئی راست بازی جس سے حقارت پیدا ہو، ہم اپنے دوسرے بھائی کو حقیر جانیں، جو گر گیا بیچارہ گناہ میں، جو میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، اس سے غلطی ہو گئی ہے، وہ رو رہی ہے، ہم انہیں الگ کر دیں کہ تمہارے لیے دروازہ بند ہے، تم نہیں آ سکتے یہاں۔ یہ کون سی راست بازی ہے؟ میں یہ سارے تقاضے پورا کرتا ہوں، تیرا شکر ہو۔ ارے یہ شکر گزاری جو ہے یہ بہت خوفناک ہے۔ شکر گزاری نہ کرو، خدا کے حضور آہوزاری کرو، رونا چاہیے اس کے حضور آ کے۔ ایمانداروں کو خداوند یسوع مسیح نے ایسے لوگوں کو ایک کہانی سنائی جو بڑا اعتراض کر رہے تھے کہ یہ گناہگاروں کو آنے دیتا اپنے پاس، بلکہ وہ ان کے گھر جاتا ہے۔ اور خدا جانے اس کو کون سی راست بازی نصیب ہوئی ہے، کون سی بات سمجھ میں ہے۔ یہ تو موسیٰ کی شریعت کو مانتا ہی نہیں، یہ تو کسی بھی شریعت کو نہیں مانتا۔ بتاؤ، ان کے گھر جاتا ہے، گناہگاروں کے ہاں جاتا ہے، ان کے ہاں ملتا جلتا ہے ان سے۔ ہم نہیں ایسا کام کرتے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو ایک کہانی سنائی، لوکا کی انجیل میں ہے۔ ایک باب کے 15ویں باب میں ایک آدمی تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ ہوا یہ کہ وہ چھوٹا بیٹا بہک گیا اور وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، جو اس کا حصہ تھا لے کے چلا گیا، سب برباد کر دیا۔ اب وہ جانتا نہیں کہ کیا کرے، کھانے پینے سے بھی محتاج ہو گیا ہے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب اسے یاد آیا ہے اپنا باپ، کہتا میرے باپ کے گھر میں نوکر ہیں، ان کو بھی روٹی ملتی ہے، میں یہاں ہوں، یہ اپنے سوروں کو جو انہوں نے پال رکھے ان کو تو کھانا دے جاتے ہیں، لیکن کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا بھائی تو نے کچھ کھایا ہے؟ میرا کیا کروں، میں کب تک ایسے رہوں گا؟ تو کہنے لگا میں اپنے باپ کے گھر جاؤں گا، اس سے کہوں گا کہ میں نے خدا کا گناہ کیا، تیرا گناہ کیا، اب اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے یہ جو روز کے دہاڑی والے ہوتے ہیں دہاڑی پر رکھ لے۔ اب دیکھیے کہ اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے یہ 2 قسم کا ہے۔ ایک وہ ہے جس میں شریعت کا تقاضا نظر آتا ہے، اور ایک وہ ہے جس میں شفقت کا تجربہ نظر آتا ہے۔ اس کا ایک بھائی ہے، وہ بہت ناراض ہے کہ باپ نے اس کو آنے کیوں دیا گھر میں، کیونکہ وہ گھر آ گیا ہے، باپ نے اس کو گلے سے لگا لیا ہے، دوڑا ہوا گیا، اس کو پکڑا، وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اسے انسنی کر کے کہا بیٹا گھر آ، تو نوکروں سے کہا رہے میرا بیٹا آ گیا۔ ایک یہ سلوک ہے، یہ باپ کی شفقت ہے۔ ایک اور سلوک ہے جو شریعت کا تقاضا ہے، اور بھائی کہہ رہا ہے
یہ کیا ہو رہا گھر میں؟ کس بات کی خوشی ہو رہی؟ نوکروں نے کہا وہ تیرا بھائی آ گیا ہے۔ باپ کو پتہ لگا کہ وہ باہر ہے تو اس کے ساتھ بات کرتا ہے، تو وہ دیکھو باپ پر کیسے الزام لگا رہا، یہ تیرا بیٹا، میرا بھائی نہیں ہے، میں نے اتنے برس تیری خدمت کی ہے، میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی ہے، میں نے تجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے، میں نے ساری شریعت کے تقاضے پورے کیے ہیں جو ایک بیٹے کو کرنے چاہیے، مجھے تو نے کچھ نہیں دیا۔ اسے آوارہ گرد کو، زناکار کو تو نے گھر میں گھسیڑ لیا، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اتنا نیک ہے وہ لڑکا، اتنا راست باز ہے کہ اس بھائی، سگے بھائی کے لیے سخت نفرت ہے اس کے دل میں۔ یہ وہ راست بازی ہے جس نے تمام دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، دروازہ بند کر رکھا ان لوگوں کے لیے جو لاچار ہیں، گناہ گار ہیں اور خدا کے پاس آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دروازہ بند کر دیا۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا ہے میرے پاس آؤ تو تمہیں خدا کی شفقت کا تجربہ ہوگا۔ ارے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی ہے جسے کوئی پورا نہ کر سکا، تم کیا کرو گے؟ اور اس شریعت پر پورا کرتے کرتے تمہارے اندر غصہ ہے، تمہارے اندر نفرت ہے، تمہارے اندر تکبر ہے، دوسروں کو حقیر جانتے ہو، اس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا راست بازی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے راست بازی نہ کہو، یہ رکاوٹ ہے۔ دنیا والے ڈھونڈ رہے ہیں کوئی بچانے والا ہے، ارے کوئی ہے مسیحا میرا علاج کر دے، کوئی ہے مسیحا؟ شکر ہے خدا کا، اس کہانی میں جو 15ویں باب میں ہے لوکا کے، ایک راست باز ہے جس کی راست بازی میں اتنی حقارت ہے، اتنی نفرت ہے کہ وہ اپنے بھائی کو بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طرف باپ کی شفقت ہے، وہ لڑکا کہہ رہا مجھے دہاڑی پہ رکھ لے، اور باپ اسے کہہ رہا بیٹا میرا بیٹا آ گیا، مر گیا تھا زندہ ہو گیا۔ پڑھو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، دیکھو انجیل میں کیا خدا کا فضل ظاہر ہوا ہے۔ یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ یہ خدا کی شفقت ہے۔ پیارے بھائیو، کبھی نا امید نہ ہونا۔ ہم گر پڑتے ہیں، لکھا راست باز 7 بار گر پڑتا ہے، پڑا نہیں رہتا، اس کے لیے کیونکہ خداوند خود اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہے۔ خداوند کیوں اٹھاتا ہے؟ اس لیے کہ راست باز نہیں اٹھائے گا اسے کوئی۔ راست بازوں کی راست بازی میں اتنی محبت نہیں ہوتی کہ کسی گرے ہوئے کو اٹھائیں۔ یہ تو خدا یسوع مسیح کا روح ہے جس میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں، خدا خود اس کو اٹھاتا ہے۔ اسی لیے تیموتھیوس کے خط میں دیکھو، ایک شخص جو مسیح کا دشمن ہوا کرتا تھا، بہت راست باز آدمی تھا اپنے زمانے کا، جو اس وقت کا جو سب سے بہترین استاد تھا، گملیل اس کا نام تھا، اس کا شاگرد تھا، یہ فریسی تھا، ساری شریعت کو پورا کرتا تھا۔ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ میں شریعت کے تقاضے پورے کر رہا ہوں، عورتوں کو اور بچوں کو پکڑ پکڑ کے لا رہا ہوں، عیسائیوں کو مار رہا ہوں، قتل کروانے کے لیے پیش کر رہا ہوں، کہاں ہے؟ اس راست بازی نے محبت کے بجائے نفرت پیدا کر دی میرے اندر۔ اب کہاں جاؤں؟ بچوں گا کیسے؟ وہ لکھتا ہے پولوس کی طرف سے، جو ہمارے منجی، نجات دینے والے خدا اور ہمارے امیدگاہ یسوع مسیح کے حکم سے۔ یسوع مسیح کو وہ امیدگاہ کہہ رہا ہے، امید کی جگہ۔ کس کے لیے امید کی جگہ؟ ان کے لیے جن گناہ گاروں کے لیے کہیں کوئی امید نہیں ہے۔
کوئی دروازہ ان کے لیے نہیں کھلا۔ اتنی پیاری بات خدا یسوع مسیح نے کہی کہ ابن آدم گناہ گاروں کو ہلاک کرنے نہیں آیا ہے۔ وہ کہتا میں تو اتنا پیار کرتا ہوں کہ اپنی جان ان کے لیے دوں گا، جیسے پیشن گوئی کی گئی ہے۔ جیسے یوحنا نے کہا تھا یہ خدا کا بر ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ گناہ گار کو کہتا میرے پاس آؤ، اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا۔ کتنی پیاری امید ہے میرے اور آپ کے لیے، اور کتنی بڑی خوشخبری ہے جو ہمیں دنیا کو سنانی ہے۔ تھکے ماندے لوگوں سب میرے پاس آؤ، بہت سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، جنہیں سب نے رد کر دیا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میرے پاس آؤ۔ تمام دنیا میں یہ آواز سنائی دے رہی ہے، میرے پاس آؤ۔ کیا حال ہے آپ کی راست بازی کا؟ کسی کی رکاوٹ ہے آپ کی راست بازی؟ محبت پیدا ہوتی ہے اس سے، فکر پیدا ہوتی ہے، ذمہ داری پیدا ہوتی ہے۔ خدا ہم پر رحم کرے تاکہ ہمیں اس کی شفقت کا تجربہ ہو، اس کی محبت سے ہمارا دل لبریز ہو جائے، اور ہمارے کلام میں اور ہمارے کاموں میں اس خوشخبری کی خوشبو ہو جو پھیلتی چلی جا رہی ہے اور پھیلتی جائے گی۔ آمین۔